الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک قرآن مجید کو پہنچایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، نوجوانان ملت اور میری معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج ہم نے 29واں پارہ ہم نے سنا ہے۔ قرآن مجید کے 30 پاروں میں سے صرف ایک پارہ باقی رہ گیا ہے، جو کل انشاءاللہ اس پارے کی تلاوت کی جائے گی، اور تاقراتوں میں سے صرف ایک تاقرات باقی ہے، جو کل آخری تاقرات ہوگی۔ تو کل تاقرات بھی ہے اور ختم قرآن بھی ہے، تو اس لیے میں سارے آئے ہوئے سارے احباب اور سارے ماں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آج تک آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے، اسی طرح کل ہمارا ختم قرآن ہے، اور ختم قرآن میں بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس اجر کو قبول فرمائیں۔ محترم حضرات، آج یقیناً 29واں پارہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، کئی صورتوں پر مشتمل ہے، اور ہر سورے میں تقریباً بہت اہم مضامین ہیں۔ کس کو لوں اور کس کو چھوڑوں، یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-3 باتیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی صورت، 29واں پارے کی سب سے پہلی صورت ہے سورہ ملک، جسے ہم تبارک بھی کہتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ صورت بہت ہی اہم صورت میں سے ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر تنہائی کا گھر ہے، وحشت کا گھر ہے، تاریکی کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی قبر کے عذاب سے اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کی عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو قبر کا عذاب بہت ہی خطرناک ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے قبر کا تذکرہ کیا۔ ضج المسلمون ضجا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جو ہے رو پڑے کہ قبر کا منظر سن کر، اور اللہ کے رسول نے کہا ما رأیت والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ کوئی بھیانک منظر میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس قدر خوفناک ہے۔ تو قبر سے عذاب سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کریں، شرک نہ کریں، بدعت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح سورہ ملک جو ہے سونے سے پہلے کوشش کریں تلاوت کرنے کی۔ مستحب ہے، اگر ہم کوشش کریں پڑھیں تو اچھا ہے۔ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے مانعہ کہتے تھے، مانعہ کا مطلب روکنے والی صورت، بچانے والی صورت۔ تو یہ اہم صورت ہے، اس کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ اسی طرح آج کے پارے میں سورہ حاقہ کی تلاوت کی گئی۔ حاقہ ایک ایک لفظ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا الفاظ بھی ایسے ہی، قیامت کا منظر اللہ آنکھوں کے سامنے لاتا ہے۔ دیکھو یہ قیامت اپنے آنکھوں سے دیکھو، یہ لفظ غور سے پڑھنے کا موقع ہے، یہ صرف سننا نہیں ہے۔ سورہ حاقہ جو ہے تلاوت غور سے کرنی چاہیے، اس کو سمجھ کر کرنی چاہیے۔ سارے مناظر کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دیکھو یہ منظر ہے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں۔ نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے،
ان کے پاس ڈالیاں بہت قریب ہوں گی، جو چاہے وہ توڑ کر کھا سکتے ہیں، خوش ہوں گے، خرم ہوں گے، اور ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اپنے لوگوں کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، پروردگارا میں دنیا میں جب زندگی بسر کرتا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، مجھے نام اعمال دیا جائے گا، آج میں وہ دن اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے دیکھو یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور برے لوگوں کا ذکر کرتا ہے۔ برے لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، افسوس کرے گا کہ کاش یہ نہ ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا قیامت کے دن ہائے میرے مال، میری دولت مجھے آج کچھ بھی کام نہیں آئی۔ دنیا میں مال رہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، لیکن وہ قیامت میں نہیں۔ قیامت میں پیسہ بھی پھینکو، کچھ بھی پھینکو، وہاں آپ کا عمل کام آئے گا، وہاں پیسہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ آدمی کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا جو پریسٹیج، میرا جو پوزیشن ہے، مقام ہے معاشرے میں، وہ بھی مجھے کام نہیں آیا۔ پاور ہے جو معاشرے میں کہ میں اس کا ونر ہوں، میں ممبر ہوں، یہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو اس کو جکڑو زنجیر سے اور اس کو جہنم میں پھینک دو، اور وہاں کھانے کے لیے پیپ دیا جائے گا۔ پیپ جو خون نکلتا ہے نا، پیپ گندا، وہ پیپ رہے گا۔ اور دوست، جگری دوست کام نہیں آئے گا۔ لیس ہاہن الحمیم، وہاں اللہ کہتا ہے کوئی جگری دوست، یہاں دنیا میں دوست کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں ہم، ماں باپ سے بھی اتنا قریب نہیں ہوتے جتنے ہم دوست احباب سے قریب ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ وہاں جگری دوست بھی آپ کا کام نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دونوں کا منظر بیان کر کے فیصلہ ہمارے پاس چھوڑ دیتا ہے۔ اب فیصلہ تم کرو، تم نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو یا برے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، جن کا یہ ٹھکانہ ہے، اب تم فیصلہ کر لو۔ اور اسی طرح سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے، مومن کے اخلاق، مومن کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ تو اس میں سے ایک اہم صفت یہ ہے الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کہ اللہ فرماتا ہے مومن لوگ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نمازوں کا سلسلہ، جس طرح ہم رمضان میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، رمضان کے ساتھ ختم نہیں ہونی چاہیے، رمضان کے بعد بھی 11 مہینے بھی اس نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ آ جائیں، یعنی جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائیں۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بہتر اور اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے پاس وہ عمل ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، مقدار کے حساب سے کم ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ آپ نے کہا تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے، رمضانی مسلمان نہیں، جو رمضان کا رب جو اللہ ہے وہی اللہ 11 مہینوں کا بھی ہے، اور اللہ ہمیشہ ہے، اللہ کو موت نہیں آتی ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کو کچھ بھی کمزوری نہیں ہے، موت بھی نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور نماز ترک کرنا یہ جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آج بھی وہ آیت پڑھی گئی کہ اللہ کہتا ہے جنت والے جہنمیوں سے بات کریں گے، جنت والے جہنمیوں سے بات کریں گے، انٹرویو لیں گے، پوچھیں گے کس وجہ سے جہنم میں آ گئے، سقر ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا؟ تو ان کا پہلا جواب ہوگا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بیہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم آخرت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ دیکھیے سب سے پہلا سبب بتاتے ہیں
کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہ پڑھنا یہ جہنم میں داخل ہونے کا ایک اہم سبب ہے. تو اس لیے جس طرح رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے اسی طرح باقی مہینوں میں بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. اسی طرح آج کے ایک آیت جو پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے بارے میں بتاتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت ہی بہترین ہیں. یعنی آپ سے بڑھ کر اخلاق کا کوئی پیمانہ نہیں، کوئی معیار ہی نہیں، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بہت ہی عمدہ اخلاق کے آپ مالک ہیں. تو سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی بہت ہی بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حسن اخلاق پر بہت زور دیتے تھے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے ہونا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے. اس وقت سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق ہوگا. حسن اخلاق سب سے وزنی عمل ہوگا. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ قریب آدمی وہ آدمی ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہو. تو سب کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھے ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ نرمی ہو، اچھا برتاؤ ہو، اچھا رویہ ہو، سختی نہ ہو. یہ ہر آدمی کے ساتھ، یہاں تک کہ جانور کے ساتھ بھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر، کیسے آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی. ایک مرتبہ مکے میں سخت قحط سالی ہوئی، سخت قحط سالی، کوئی نہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، لوگ مرنے کے قریب ہیں. ایسے وقت میں ابو سفیان جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر کہتے ہیں کہ اے نبی آپ دعا کیجئے، اے محمد آپ دعا کیجئے یہ قحط سالی ہم سے دور ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے دشمن ہیں وہ، اور دشمن آ کر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کیجئے کہ قحط سالی ختم ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، اور آپ کو حق بھی ہے، آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ سے دعا کی کہ قحط سالی ختم کر دے اللہ. سبحان اللہ. دیکھیے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ، اور غلطی کرنے والے کو معاف کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک دیہاتی آتا ہے مسجد کے کنارے، مسجد نبوی میں پیشاب کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، تو پھر صحابہ دوڑتے ہیں اس آدمی کو روکنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے. اللہ کے رسول کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو. پورا پیشاب مکمل کرنے کے بعد پیارے نبی اس کو بلاتے ہیں، انتہائی نرمی کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں یہ مسجد جو بنائی گئی ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، یہاں نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، یہاں پیشاب نہیں کرنا ہے. آپ اتنی نرمی کے ساتھ آپ سمجھائے. وہ آدمی جو ہے کیا دعا کیا؟ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما اور کسی دوسرے پر رحم مت فرما. دیکھیے کیسے اپنے اخلاق سے ان کا دل آپ نے جیت لیا. یہ جو کہتے ہیں کہ تلوار سے اسلام پہلا، تلوار سے نہیں، اخلاق سے پہلا ہے. یہ اللہ کے رسول کے حسن اخلاق ہے کہ آپ صرف 50 سال میں پورے جگہ دنیا کے ہر کونے میں اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار نہیں، اخلاق کے تلوار سے حملہ کیا ہے. دلوں کو انہوں نے جیتا ہے اپنے اخلاق سے، اسی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار غلط ہے، تلوار کی نہیں بلکہ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. تو یہ اخلاق آج ہمارے اندر بہت کمی ہے، تو اسی وجہ سے آج کچھ ہم بدنام بھی ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. تو دیکھیے آج میں نے اپنے درس کے لیے سورہ نوح کی ایک آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار، تم پر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں بھی اللہ جاری کرے گا، اور باغات بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پیدا کرے گا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ رمضان جو آیا ہے اسی لیے آیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیں۔ ہم گناہوں کے پتلا ہیں، دن رات صبح شام جانتے ہوئے یا انجانے میں ہمارے سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہر وقت ہر لمحہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں ضروری ہے کہ ہم اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہیں۔ استغفار زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔ فقر و فاقہ کا ڈر ہے، استغفار کریں۔ مال میں کمی ہے، استغفار کریں۔ قحط سالی ہے، اللہ سے استغفار کریں۔ اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو استغفار کریں۔ سارے مسائل، زندگی کے الجھنیں، پریشانیاں اور مسائل، سب کا حل استغفار ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، خود قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ استغفار کرو، اللہ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، فقر و فاقہ کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کرے گا۔ تو استغفار یہ مومنوں کی ایک اہم صفت ہے، مومن کی پہچان ہے۔ نیک مومن مرد اور نیک مومن عورت کی پہچان، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہوتا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کو احساس ہوتا، شرمندگی ہوتی، فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پروردگارا ہم سے گناہ ہو گیا، اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ کہ اللہ فرماتا ہے مومن لوگ تو وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی کام، برا کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ جنت میں داخل ہونے والے ہیں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھار میں اپنے دل کی حالت میں کچھ بدلاؤ، کچھ تبدیلی میں محسوس کرتا ہوں تو میں اللہ سے 100 مرتبہ اللہ سے میں استغفار کرتا ہوں۔ دیکھیے سبحان اللہ، پیارے نبی 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو میں اور آپ کس قدر زیادہ استغفار ہمیں کرنا چاہیے، تو یہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ، ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہمیں گناہ کا احساس ہو جائے تو شرمندگی بھی ہو، اور اللہ سے جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے گناہ پر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کیا اور وہ پھر مجھ سے استغفار کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ایک اللہ ہے جو اس کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ بندہ پھر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ دوسری مرتبہ بھی یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ ہے اور وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ یہاں تک کہ تیسری مرتبہ بھی ایسے کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے افعل، کہ تم کرو، تم جو چاہے کرو، میں تم کو بخش دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہم گناہ جب ہو جائیں ہم سے، انسان ہونے کے ناطے ہم فوراً اللہ سے ہم معافی مانگے، مغفرت طلب کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بقرہ، تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت، اور سب سے آخری سورت ہے سورہ نصر، آخری آیت ہے، آخری سورت ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب سے آخری سورت ہے، اور آخری سورت میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیتا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ دیکھیے آخری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جب تک ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔
اللہ کا عذاب نہیں. یہ گویا کہ ایک سیفٹی بیلٹ ہے. جیسے ہم جاتے ہیں کہ کہیں کسی سے بچنے کے لیے بیلٹ پہن لیتے ہیں, تو بالکل اسی طرح ایک سیفٹی کا ایک آلہ ہے کہ جب تک ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اے نبی جب تک آپ اس قوم میں موجود رہیں اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, اور اسی طرح جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے رہیں. دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تو اس گناہ کو دھلنے کے لیے, اس گناہ سے پاک ہونے کے لیے وہ تڑپتے تھے, بے چین رہتے تھے کہ کس طرح ہم سے گناہ ہو گیا, ہم کیسے ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے ہم پاک کریں. اس کے سلسلے میں وہ بے چین اور پریشان رہتے تھے. ایک واقعہ ہے غامدیہ, ایک عورت ہے غامدیہ, ان سے زنا سرزد ہو جاتا ہے, زنا ہو جاتا ہے, پریشان ہوتی ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول طہرنی, مجھے پاک کیجیے, مجھ سے زنا عمل ہو گیا ہے. اللہ کے رسول منہ پھیر لیتے ہیں, پھر دوبارہ اس طرف آتی ہیں اور کہتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ادھر منہ پھیر لیتے ہیں, پھر وہ ادھر آتی ہیں اور کہتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ. پھر اللہ کے رسول ادھر پھیر لیتے ہیں, پھر وہ ادھر آتی ہیں طہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. 4 مرتبہ اللہ کے رسول منہ پھیرتے ہیں, وہ برابر آپ سے کہتی رہتی ہے مجھے پاک کرو. جب 4 مرتبہ اقرار ہو جاتا ہے تو پھر سزا دینا واجب ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں اب تم حمل سے ہو, سزا نہیں دے سکتے, جاؤ ولادت کے بعد آؤ. تو وہ عورت جاتی ہیں اور بچہ جننے کے بعد بچہ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. بلاتے بھی نہیں اللہ کے رسول, بلائے بھی نہیں, وہ خود آتی ہے اور اللہ کے پاس اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. اللہ کے رسول آپ نے کہا کہ بچہ ہونے کے بعد آنا, تو میں بچہ ہو گیا, میں آئی ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا دودھ پلانے کی جو مدت ہے اس کو ختم کر کے آؤ, کیونکہ یہ بچہ ہے, اگر تم ماں نہ رہو تو پھر یہ بچے کے دودھ کا مسئلہ ہے. تو دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ مدت ختم کرنے کے بعد آؤ. تو پھر وہ عورت جاتی ہے, دودھ پلانے کی مدت ختم کر کے بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا دے کر وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ بچے کی دودھ کی جو مدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی اور بچہ جو ہے کھانا بھی شروع کر دیا ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں کہ اس بچے کی تربیت تمہارے ذمہ ہے, تم اس کی کفالت کرنا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ سنگسار کر دو. تو وہ جب ان کو سنگسار کیا گیا, پتھر سے مارا گیا, تو ان کے خون کے چھینٹے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑا. تو انہوں نے کچھ نامناسب لفظ کہہ دیا. اللہ کے رسول نے کہا مہلن یا خالد, سنبھل جاؤ, اس نے ایسے توبہ کی ہے, اگر مدینہ کے 70 گنہگار لوگوں پر بھی اس کا توبہ اگر تقسیم کی جائے تو سارے 70 گنہگاروں کا گناہ معاف ہو جائے گا. اس نے ایسی توبہ اس نے کی ہے. دیکھیں کیسے وہ پریشان رہتے تھے گناہ ہونے کے بعد, بچہ ہونے تک, حمل ولادت ہونے تک, دودھ کی پلانے کی مدت چھڑانے تک, وہ کیسے وہ احساس کے ساتھ وہ انہوں نے زندگی بسر کی ہے, اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ رمضان یہی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ بس 1 دن یا 2 دن باقی رہ گئے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں. استغفار میں ہی سب خیر و برکت ہے. کس کے لیے استغفار کریں؟ سب سے پہلے اپنے لیے کریں, اپنے والدین کے لیے کریں. والدین کو نہیں بھولنا, اپنے لیے پھر والدین کے لیے, اور پھر اس کے بعد سارے مسلمان مرد اور سارے مسلمان عورتوں کے لیے بھی اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, کہ اللہ مجھے معاف فرما, میرے والدین کو معاف فرما اور سارے مومنوں کو بھی معاف فرما. استغفار کیسے کرنا چاہیے؟ بہت سارے الفاظ ہیں, استغفر اللہ کہیں, لیکن صرف زبان سے نہیں, زبان سے بھی استغفر اللہ کہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گناہوں پر ہمیں شرمندگی بھی ہونی چاہیے. کہ ایسا نہیں کہ میں استغفر اللہ کہہ رہا ہوں اور دکان میں کچھ خرید بھی رہا ہوں, زبان پر کچھ اور میں کچھ کر رہا ہوں, ایسا نہیں. استغفر اللہ بھی کہیں اور ساتھ میں دل میں ندامت بھی ہو. اسی طرح اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں,
اور ایک دعا اللہ کے رسول نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اگرچہ کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگ بھی گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ تو یہ سب الفاظ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی۔ تو اللہ کے رسول یہ دعا ہمیں سکھائے ہیں، اے اللہ جو کچھ گناہ میں چھپا کر کیا ہوں یا کھلم کھلا کیا ہوں، یا وہ گناہ جو میں کیا ہوں اور بھول گیا ہوں، میں جانتا نہیں ہوں، ان سارے گناہوں کو تو معاف کر۔ تو یہ بھی ہم دعا پڑھ سکتے ہیں استغفار کے لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں بھی اور دوسرے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی اللہ سے کثرت سے استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں، اور ہمیں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ انہیں عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین پر اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں، ان کی قبروں کو روشن کریں، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔